تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تقریباً 15 منٹ باقی نے، ساتھی احباب جلد از جلد جامع مسجد فیضان مدینہ دی اندر تشریف لے آؤ۔ تقریباً 15 منٹ باقی نے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان رحمت نشان ہے، زینوا مجالسکم علی الصلاۃ۔ فرمایا اپنیاں مجلسانوں میرے تے درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تہاڈا میرے تے درود پڑھنا تہاڈے واسطے کل قیامت دے دیہاڑے نور ہوئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ رحمت للعالمین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت تو بعد 23 سالہ زندگی دے اندر سانو زندگی گزارن دا نصاب بیان فرمایا ہے، نصاب بیان کیتا ہے۔ اسا اگر اس نصاب دے مطابق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دے مطابق اگر زندگی گزار گئے، اللہ کریم مولا کریم پریشانیاں بھی دور فرمائے گا، سکھ تے چین بھی عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان رحمت نشان ہے، جو انسان کسے دوسرے انسان دی، کسے مسلمان پرا دی کوئی حاجت پوری کرے، کوئی مشکل دور کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے دیاں حاجتاں پوریاں فرماندا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے دیاں مشکلات آسان کردا ہے۔ دوسری روایت کے اندر آندا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا انسان اپنے کسی مسلمان پرا دی ایک مصیبت دور کرے، ایک مشکل دور کرے، رب کائنات اس انسان دیاں 30 مشکلات دنیا چ آسان کرے گا تے 70 آخرت دے اندر آسان فرمائے گا۔ 70 مشکلات آخرت دے اندر آسان ہون گیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر لوگاں دیاں مشکلات دور کر کے، پریشانیاں دور کر کے سانو یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی گزارو، اپنے لیے تو سب جیتے ہیں بھائی، اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بن کر صرف تشریف نہیں لائے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ایسے دکھ درد کے مارے، ایسے رنج و علم میں پھنسے ہوئے، ایسے تکالیف کا شکار، مشکلات اور حاجت مندوں کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کر کے ہمیں بھی یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم یتیم کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر اس کو کھانا کھلاؤ گے
تو اللہ تعالیٰ اس دسترخوان میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جو ہے وہ فقراء کی تقسیم کاری کے لیے، فقراء کی مدد کے لیے تشریف لے جاتے اور غریبوں کی مدد کرتے۔ جو بھی کوئی حاجت مند جیسی بھی کوئی حاجت لے کے آتا، میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رحمت گوہر بار سے کوئی خالی دامن نہیں جاتا، خالی ہاتھ نہیں جاتا، جیسا بھی سائل آتا میرے آقا اسے نواز دیا کرتے تھے۔ یہی پیغام ہمیں دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایک دن ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں، ایک دن والد گرامی کہنے لگے کہ مجھے دوسرے صحابہ پر بڑی برتری حاصل ہے، بڑی برتری حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد میں بتاؤں ان لوگوں پر تمہیں برتری کیوں حاصل ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں برتری اس لیے حاصل ہے کیونکہ فرمایا کہ تم لوگوں کی مشکلات دور کرتے ہو، ان کی حاجات کے وقت تم کام آتے ہو، لوگوں کے غریبوں کی اور حاجت مندوں کی تم حاجتیں پوری کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں محتاجی سے بھی بچاتا ہے اور تم پر اپنا خاص فضل بھی فرماتا ہے۔ یہ سبب ہے تم پر جو اللہ کا کرم ہے نا، وہ یہ سبب ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا کتنا عظیم کام ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا نام ہے، بڑا ایک مقام ہے، صحابہ کی بزرگ ہیں، ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ ایک سال آیا کہ حج کے لیے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کیا ہمارا حج قبول ہو گیا ہے؟ دعا کی، اللہ کی جانب سے جواب آتا ہے، ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی ہے، اے عبداللہ تمہارا حج قبول ہو گیا ہے۔ وہ بصرہ کا ایک موچی ہے عبد الرحمن، اس کے سبب سے، اس کے توسل سے میں نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ بصرہ کا موچی ہے، اس کے سبب سے، اس کے وسیلے سے، اس کے توسل سے رب کائنات نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا ہے۔ دل کے اندر اشتیاق پیدا ہوا، تمنا ہوئی ذرا دیکھ کے تو آؤں نا کہ کس ایسے نیک شخص کی وجہ سے اللہ نے ہم سب کا حج قبول کیا ہے، اس کی نیکی کیا ہے۔ تڑپ تھی، خواہش تھی، چلے 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 بصرہ کے اندر پہنچے، لوگوں سے پوچھا، گلیوں میں بازاروں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں عبد الرحمن یہ بصرہ کا موچی کون ہے؟ تلاش کرتے کرتے کسی نے بتایا کہ بھائی وہ فلاں گھر ہے، وہ بندہ ہے جو بصرہ کا موچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا اس کو نیک بنایا، بڑا کرم کیا ہے۔ اب آپ چلتے چلتے وہاں پر پہنچے، دروازے پہ آئے، دستک دی اور پوچھا عبد الرحمن تمہارا نام ہے؟ جی میرا نام ہے۔ حج کے لیے گئے تھے؟ جی میں نہیں جا سکا، حج کے لیے نیت تھی، کوشش بھی تھی لیکن نہیں جا سکا۔ اچھا کیا وجہ، کیا سبب بنا، کیوں نہیں جا سکے؟ کہنے لگا کہ بڑی سالوں سے امیدیں تھیں کہ سرکار بلائیں گے، میں بھی جاؤں گا، وہ وقت آئے گا نا، میں بھی جاؤں گا، اللہ کا گھر دیکھوں گا، طواف کعبہ کروں گا، وہ منہ کی رمی، وہ صفا مروہ کی سعی، وہ آب زمزم پینا، وہ حجر اسود چومنا، وہ مزدلفہ پہ جانا،
وہ میدان عرفات میں جا کر دعائیں کرنا دل تو بڑا کرتا تھا، تمنا بھی تھی، تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جوڑنا شروع کی گئے۔ جب قافلے جانے لگے تو دیکھا اماؤنٹ اپنی گنی، پیسے پورے ہیں، تو سوچا کہ چلیں اس قافلے کے ساتھ زیادہ راہ اکٹھا کرتا ہوں تو جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ جب جانے کا وقت آیا نا تو کچھ دیر باقی تھی کہ اتنے میں نا میرے پڑوس سے گوشت کی خوشبو آنے لگی، تو سوچا کہ چلیں جاتے جاتے گوشت ہی محظوظ ہو لوں، گوشت ہی چکھ لوں، گوشت کا مزہ لے لوں۔ اب کہنے لگے کہ جاتے جاتے نا میں نے اپنے جو ہے وہ بچوں کو بھیجا، گھر والوں کو بھیجا، جاؤ نا ذرا پڑوسیوں سے گوشت تو مانگ کے لاؤ۔ اب لینے کے لیے گئے تو جو پڑوسن تھی نا وہ ایک آل نبی کے گھر کا چراغ تھی۔ اب کہنے لگے کہ تم جاؤ، یہ کھانا، یہ گوشت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ میرے لیے جائز۔ بھئی کون سا گوشت آ گیا جو آپ کے لیے جائز ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں دینا، ویسے جواب دے دو، نہیں دے سکتے، کم ہے یا 100 جو بھی ہیلے بہانے ہیں، لیکن آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے جائز ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ خاتون کہنے لگی آپ کو تو پتہ ہے نا میرے شوہر فوت ہو گیا تھا، ہاں آج کئی دن ہو گئے ہیں میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، بھوک سے بلک رہے تھے، تو پتہ چلا کہ اس دیہات سے، اس شہر کے باہر کسی نے جو ہے وہ اپنا جانور پھینکا ہے جو مرا تھا، رات کے اندھیرے میں گئی ہوں، گوشت کاٹ کے لے آئی ہوں، وہ مرے ہوئے جانور کا گوشت اپنے بچوں کو بنا کے دے رہی ہوں۔ ہاں اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے لیے تو جائز ہے نا بتائیں، لیکن تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ خاتون اپنے غم دل کے ساتھ، نم آنکھوں کے ساتھ وہ خاتون پلٹ آئی، کہنے لگی کہ اے عبد الرحمن تم چلے جاؤ، وہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا سبب ہے کہ وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے جبکہ اس کے لیے جائز ہے؟ سارا واقعہ کیا سنایا، اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں، دل غمناک ہو گیا، کہنے لگا کہ میں ایک نفلی حج کے لیے جا رہا ہوں، اور جبکہ میرے پڑوس کے اندر ایک عظیم مسلمان، عظیم گھرانے کے اندر وہ بیچارے بھوک سے نڈال ہے، ہاں بھوک سے پریشان ہے، ایسی حالت کے اندر میں نہیں جاتا، جاؤ یہ جتنا ذات راہ، جتنے پیسے میں نے ساتھ لے جانے کے لیے رکھے تھے ان کو دے دو، میرا آج کا یہ جو ہے وہ ٹور کینسل ہے، میرا حج پہ جانا کینسل ہے، میں نے جو کام کروں گا اللہ کی رحمت سے میرے رب کو راضی ہوا، منظور ہوا، میرے رب نے قبول کیا تو شاید یہ حج سے بھی زیادہ ثواب عطا کر دے، ہاں حج سے بھی زیادہ اجر عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ بصرہ کا جو آدمی ہے عبد الرحمن، وہ کہتا ہے میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، نہ کوئی نیکوکار ہوں، نہ نفلی نمازیں پلے ہیں، نہ لمبے لمبے سجدے ہیں، نہ جناب والا راتوں کا جگراتا ہے، ہاں نہ مسجد کے اندر کافی دیر تک بیٹھنا ہے، نہ میرے پاس کوئی قیام اللیل ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف میں نے ایک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی خدمت اور خدمت انسانیت کے گھر سے اپنا جو ذات راہ تھا نا، ہاں کسی غریب کی مدد کر دینا 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے، افضل ہے۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو،
کھا کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیرتے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے شاہ نو اے کی کیتی جاندے ہو؟ ہاں اور دسو تے سی بلے شاہ نو اے کی کیتی جاندے ہو؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور یاد رکھنا، کسی مسلمان کا پیٹ کاٹ کر اس کو دھوکہ دے کے اس کو لوٹ مار کر کے وہ حج کر کے کیا سمجھتا ہے کہ میرے حج قبول ہو جائیں گے، میری مسجدیں بنانا قبول ہو جائیں گی، میرے جناب والا وہ یہ سارے قربانیاں دینا حرام کے پیسے سے قبول ہو جائے گا؟ اور نہیں میرے بھائی، اللہ نے ہمت دی ہے ضرور کار، نیکی کے پیسے سے کار، یہ حلال کمائی سے کار، لیکن یاد رکھیں اگر کسی کا کھو کے یا کسی کے گھر کو آگ لگا کے یہ گمان کرے کہ میرے گھر میں روشنی ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کے گھر کو جلانے سے یا اس کا دیوا بجھانے سے ہمارے گھر کے اندر روشنی نہیں ہوگی، خدا کی قسم گھر میں بھی اندھیرا ہوگا، دنیا بھی اندھیری ہوگی اور قبر بھی اندھیری ہو جائے گی، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور یہ سمجھے اگر یہ چاہتا ہے نا کہ تجھے حج کا ثواب بھی ملے، عمرے کا ثواب بھی ملے اور مسجدیں بنانے کا ثواب بھی ملے، پھر کسی غم زدہ کی مدد کار، کسی غم زدہ کی مدد کار، اس کے پاس بیٹھ کے اس کے دکھ پھرول اور اس کے غم کا مداوع کرنے کی کوشش کر، پھر دیکھ اللہ کا فضل کتنا ہوا کرتا ہے، اللہ کی رحمت کتنی ہوتی ہے، اللہ کا کرم کتنا ہوتا ہے۔ وہ ایسے نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب طواف کعبہ کر رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں اور بڑی حسرت کے ساتھ یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آنکھ بھر کر خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا اے خانہ کعبہ تیری عظمت بڑی ہے، تیری عظمت بڑی ہے، تیری شان بڑی ہے، لیکن جو میرا امتی ہے نا اس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، اس کی حرمت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی۔ حضرت باجدید بستامی آپ فرماتے ہیں جس انسان نے، جس شخص نے کسی غم زدہ کا دل خوش کیا، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کیا، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کیا اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا، فرمایا کہ اللہ تعالی مومن کے دل کے اندر خوشی پیدا کرنے والے کو 60 مبرور حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سر جی 60 مبرور حج کا ثواب، حج مقبول۔ اگر کسی مسلمان کا ان تو سر جی ٹوٹے ٹوٹے کرنے کا دل کرتا ہے، ہاں ایسی بات کروں کہ اس کا دل ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسا کام کروں، ایسا فعل کروں کہ جس سے اس کا دل پاش پاش ہو جائے، اس کو بھی پتہ چلے کہ دکھ کیا ہوتا ہے، اس کو بھی پتہ چلے، اس کو بھی تکلیف پہنچاؤں، اس کی بھی بات آگے پھیلاؤں، اس کے بھی عیب کھولوں، دنیا کے سامنے رسوا کروں۔ تو بندہ مومن کن کاموں میں لگ گیا ہے؟ او اللہ نے تجھے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا، اور رب نے تو انسان بنایا اس لیے ہے، اللہ پاک نے تو شعور ہمیں دیا اس لیے ہے کہ تاکہ ہم ایک دوسرے کے احوال کو سمجھیں، جانیں اور ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر جو ہے وہ ہمدردی رکھیں، اسی لیے تو اللہ نے شعور دیا ہے۔ اگر عبادت، سر جی عبادت واسطے فرشتے بڑے نے، ہاں، اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، کسی انسان کی مشکل دور کرنا، اس کی پریشانی دور کرنا، حاجت اس کی پوری کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی عبادت شمار کیا ہے، اس کو بھی کیا کیا؟ اپنی عبادت شمار کیا ہے۔ کملی والے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کے راستے سے ایک روڑا بھی ہٹایا تو میرا رب اس کی بھی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ ایسا انسان جو جا رہا تھا، دیکھا
راستے کے اندر کانٹے والی چھاپیاں آگے آئی ہوئی ہیں، ہاں شاخیں آگے بڑھی ہوئی ہیں، اس شخص نے کیا کیا؟ کلاڑی لی اور اس راستے کو صاف کر دیا، جو کانٹے دار جھاڑیاں آگے بڑھی ہوئی تھیں ان کو کاٹ دیا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور جنت میں داخل فرما دیا۔ ہاں یہ ہے کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا، یہ ہے اجر، یہ ہے اس کا ثواب۔ اور بھائی مرنے والوں کی ہم قدر کرتے ہیں، اس کے بارے میں آنسو بہاتے ہیں، اور مرنے والے سے پہلے زندہ لوگوں کی مدد کرنا زیادہ ثواب کا اہمیت رکھتا ہے، زیادہ اجر رکھتا ہے۔ زندوں کی قدر کرنا، زندوں کی مشکل پہ رونا، اس کا دستے بازو بننا، اس کے غم کا مداوع کرنا، اور مرنے والے سے زندوں کی عظمت زیادہ ہے۔ جی ہاں، ان کے ساتھ انسیت، ان کے ساتھ محبت، اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اسے آگے بڑھو، اسے آگے چلو۔ ہم مزاروں کو مانتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قدر کروانے کے لیے ہمارے ہاں مرنا لازم ہو گیا ہے۔ ہاں ہمارے لیے مرنا ضروری ہو گیا ہے، قدر کروانے کے لیے مرنا پڑے گا۔ وہی بندہ جب دنیا میں ہوتا ہے تو کوئی وہ رشتہ دار پڑوس والے تو دور کی بات ہے، وہ اپنے بچے حال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے بچے جنابی والا اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن وہی بابا، وہی اماں، وہی بھائی جب دنیا سے چلا جاتا ہے اتنے موٹے موٹے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، پھر رو رہے ہوتے ہیں، پھر افسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر جنابی والا وہ اپنا ایک ناز بھی لڑا رہے ہوتے ہیں، نخرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، یوں سمجھے کہ ایک لاڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، میں نے تیری قدر نہیں کی۔ او بھائی قدر کرنا کس نے کہا نہ کر؟ انسان بڑا لالچی ہے، اگر لالچ نہ ہو، لالچ نہ ہو انسان کے دل کے اندر، یہ ایک دوسرے سے کہ اتنا ہمدرد ہے، اتنا ہمدرد ہے، اس کا جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا، پہچاننے والا ہے یا نہیں ہے نا۔ تو کسی گاڑی کا، موٹر سائیکل کا سٹینڈ نیچے ہونا ہے تو کتنی آوازیں آتی ہیں، او بھائی اپنا سٹینڈ اوپر کر، کہیں تجھے چوٹ نہ لگ جائے۔ ہاں او بھائی یہ آپ کا جو ہے وہ یہ چیز گری ہوئی ہے، اپنا جو ہے وہ یہ آپ کا کپڑا لٹک رہا ہے، کہیں چین کے اندر نہ آ جائے۔ آگے بڑھ کر ہم اس کو جواب دیتے ہیں، آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی توجہ دلاتے ہیں، یہ ہے انسان کی اصل حقیقت۔ وہ اب تو دنیا کی محبت نے بھائی بھائی کا دشمن بنا دیا، دنیا کی محبت نے باپ بیٹے کو جدا کر دیا، دنیا کے لالچ نے ماں بیٹے کو جدا کر دیا، دنیا کے لالچ نے اس رشتوں کی مٹھاس کو ختم کر دیا، دنیا کی لالچ نے ہماری آنکھوں پر ایسا پٹا باندھا، ایسا کپڑا باندھا، ایسی آنکھیں بند کی، نہ باپ کی اہمیت رہی، نہ بھائی کی اہمیت نہیں، نہ بہن کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ اماں کی اہمیت ہمارے سامنے رہی۔ اتنی جو ہے وہ دنیا کی محبت ہم پر غالب آ گئی۔ اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب بندہ مومن سننا درا پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے جائے گا، قبر کے اندر جائے گا نا، تو فرمایا کہ اس وقت منکر نکیرین آئیں گے اور اس بندے سے کہیں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، بتا، سوالوں کے جواب دے۔ وہ بندہ خاموش ہو جائے گا، کہے گا ہی ہاتھ لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس وقت پھر جب خاموش ہوگا نا تو ایسی صورت کے اندر، ایسی مشکل کے اندر ایک نورانی شخصیت نور سا چہرہ چمکاتے ہوئے وہ فرشتوں اور اس آدمی کے درمیان آ کے کھڑی ہو جائے گی، اور آ کر اس بندے کے جو سوالات کے ان کے جوابات جو ہے وہ روایت کروا دے گی، یاد کروا دے گی، اور ساڑھ پہ ہو جائے گا۔ اور پھر وہ بندہ جو سوال پوچھے گئے تھے وہ ان کے جواب دے دے گا۔ ایسی صورت میں اب سنیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب وہ فرشتے چلے جائیں گے، وہ شخص جو مدد کے لیے آیا تھا، جس نے درمیان میں کھڑے ہو کر سوالوں کے جواب یاد کروائے تھے نا، تو وہ جانے لگا نا تو اس کا ہاتھ پکڑ لگا، وہ میری مشکل کے اندر میرا ساتھ دینے والے،
اور میری مشکل کے اندر اس قدر پریشانی کے اندر میری پریشانی دور کرنے والے، اے میری مصیبت میں کام آنے والے، یہ تو بتاتا چلا جا تو ہے کون، اس مصیبت میں کیوں آیا ہے، کون سا میرا عمل قبول ہوا ہے؟ تو وہ شخص بول کے کہے گا، وہ شخصیت نورانی بول کے کہے گی، میں وہی تیری مشکل کشائی ہوں، میں وہی تیرے مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کی ہوئی خوشی ہوں کہ جب تو نے فلاں وقت پر ایک مسلمان بھائی کی مشکل میں کام آیا تھا، حاجت میں کام آیا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے دوائی لینے کے لیے، تو نے میڈیسن کا اہتمام کیا تھا، راشن کے لیے پیسے نہیں تھے، تو اس کے گھر میں راشن دے کے آیا تھا، اور جب اس کے پاس اس کے بچوں کے لیے کپڑے نہیں تھے تو اس کو کپڑے دے کے آیا تھا، جب اس کے لیے کوئی اچھا کھانا نہیں تھا تو گیا تھا اور اندھیری رات کے اندر وہ کھانا دے کے آیا تھا، گوشت کی تھیلی پکڑ کے اس کے گھر کے اندر دے کے آیا تھا، اس وقت جو اس کے دل کے اندر خوشی پیدا ہوئی تھی نا، اس وقت جو اس کے دل کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوا تھا، جو تیرے لیے ایک محبت پیدا ہوئی تھی، اور جو اس نے اس وقت دعا کی تھی، میں وہی خوشی ہوں اور میں وہی دعا ہوں جو اس وقت انسان نے تیرے لیے کی۔ اللہ اکبر، یہ اہمیت اگر آج ہم سمجھیں، ایک مسلمان کی مدد کرنے کو اگر ہم سمجھیں، او بھائی وہ دیکھ دادا صاحب بانٹنے سے زیادہ بہتر ہے کہ یہاں پر فقراء اور غریبوں کے اندر بانٹا چاہے۔ ہاں جی، وہ منت مان کر جناب والا وہ چادریں چڑھانے سے بہتر ہے کہ ہم کسی غریب کو پہنا دیں، دربار پہ چادر چڑھانے سے بہتر ہے وہ بیچارہ غریب جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ اس کو پہنانا زیادہ فضیلت والا کام ہے، اور بھوکے کو کھانا کھلانا، اور سر جی وہ خواجہ صاحب کے نام کی دیگ وہاں پر دیگیں لے جا کے وہاں پر بکرے ذبح کرنا، وہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے محلے اپنے پڑوس کے اندر اپنے رشتہ داروں کے اندر جو ہے وہ صدقہ و خیرات کریں۔ جی ہاں، اور اسی طرح غوث اعظم کی نیاز وہ وہاں پر لے جا کر، یا جناب والا وہ بابا فرید کی پاک پتن لے جا کر وہ دیگیں اتارنے سے چڑھانے سے زیادہ فضیلت والا کام یہ ہے کہ ہم سر جی کسی غریب، کسی مددگار، کسی جو ہے وہ حاجت مند کی اس کے گھر میں جا کے مدد کر دیں۔ اندھیروں کے اندر یہی ان کا شیوا بھی انہی کا تھا بھائی، جن کے لیے ہم جو ہے وہ آج آئے بیٹھے ہیں۔ میرے نبی کا بھی یہی فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی یہی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی پیغام ہے، حضور کے اصحاب کا بھی یہی پیغام ہے۔ آج ہمیں دنیا کی ہر چیز یاد ہے مگر اپنے نبی کی سیرت وہ بھول گئے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کرتے، ہاں وہ حاجت مندوں کی مدد کرتے، وہ دکھ درد کے اور علم کے مارے لوگوں کی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دستگیری کرتے۔ ہمیں وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے پہلو ہمیں یاد نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامہ گھر کے اندر لاکھوں لاکھ اخراجات کر کے میلاد کروانے سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی غریب، کسی جو ہے وہ ایسے شخص کا سہارا بنے کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یتیم کی مدد کرنا وہ سر جی گھر کے اندر نفلی اہتمام کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں جلیسویں کا ختم یا جناب والا سالانہ ختم لاکھوں لاکھ اخراجات کرنے سے بہتر ہے ہم جو ہے وہ غریبوں اور مساکین کی مدد کریں۔ زیادہ فضیلت والا کام ہے کہ ہم چلتے ہوئے گھر یا رکا ہوا گھر ہے اس کا چولہا چلائیں، اس کا جو ہے وہ گھر بسائیں۔ یہی آج کا ہمارا عید کا پیغام ہے۔ تو جس طرح کے سنت ابراہیمی یہ ہمیں پیغام یہی درس دیا جاتا ہے نا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں پیغام دیا نا، 3 حصے کرو، 3 حصے کرو اپنے گوشت کے، 1 حصہ گھر کے اندر رکھو اپنے بچوں کے لیے، 1 حصہ جو ہے وہ غریبوں کے اندر تقسیم کرو، اور تیسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کرو۔ اور ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو سب سے اچھا گوشت ہے نا وہ فریج میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ہمیں لوگوں کے اندر تقسیم کرنا چاہیے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو کوشش فرمائیں تمام احباب جلد سے جلد جو ہے وہ جامع مسجد فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں۔ جماعت کھڑی 7 بجے کا ٹائم
ہے تو کوشش فرمائیں 7 بجے تک جو ہے وہ ساتھی احباب جو ہے وہ تشریف لے آئیں. ابھی تک تقریباً چند ہی افراد ہیں تو جلد سے جلد جو ہے وہ احباب تشریف لے آئیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی طرح ہم جو ہے وہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں، پریکٹیکلی ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ہماری نیت کا فساد کہہ لیں یا عدم توجہ کہہ لیں کہ توجہ نہیں ہوتی، کہ جس کی وجہ سے حالانکہ یہ کتنا عظیم کام ہے کسی مسلمان کی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا ہے. اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا ہے. اور فرمایا کہ جب کہ کسی مسلمان کو قرض دینا ہے یعنی اس کی حاجت پوری کرنے کا ثواب 70 گنا ہے. 70 گنا اجر ہے اس کا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ بیچارہ مشکل میں ہے، وہ جس کو ہم نے قرض دینا وہ پریشانی کے اندر ہے. تو اس لیے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، اپنی نیت بنائیں. ٹھیک ہے مسجد کی خدمت کرنا بہت عظیم کام ہے، اسی طرح سر جی یوں سمجھے کہ نظر و نیاز کرنا، ختم پاک، محفل میلاد، یہ سارے ثواب کے کام ہیں. ان میں سے کسی کو میں نے ناجائز نہیں کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ زندہ انسان کی قدر کرنا، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کا اہتمام کرنا، یہ کتنا فضیلت والا کام ہے، یہ کتنا عظیم کام ہے. ذرا یہ سنیے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ، آپ اتنے بڑے صوفی کہ جب تک ہم ان کی تصوف پڑھ نہیں لیتے تو سر جی ہم صوفی بننے کے اہل ہی نہیں ہیں. ہاں تاج الاصفیاء بہت بڑے، اگر سمجھ لیں میں اپنی پہچان کروں، اپنے اندر دیکھوں، اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھوں، ان کی پہچان کروں، تو آپ احیاء العلوم پڑھیں اور حیات الحیوان پڑھیں، منہاج العابدین پڑھیں. آپ کو پتہ چلے کہ واقعتاً انہوں نے اپنی پہچان کے لیے کیسے جو ہے وہ ہمیں گر دیے ہیں. اسی لیے تو وہ پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہی تو پیغام دیتے ہیں نا کہ پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا دریا بہا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا دریا بنا، پھر مچھیاں وانگوں گوتے لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا. ہاں یہ اپنی سر جی اپنی ذات کو دیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یقین مانیں. تو آپ نا بہت سارا حدیث پہ کام کیا ہے، بہت فلسفے پہ بڑا کام کیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے. کسی عزیز نے مرنے کے بعد پوچھا ما فعل اللہ بکا، جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، جھولے جھول رہے ہیں، باغات عالی شان دیکھے، محلات دیکھے، تو حضور یہ سب کیسے ملا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کیا کہنے لگے کہ میرے کو لمبے چوڑے عمل وہ تو اللہ کی جناب میں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ایک جس کو میں چھوٹا سا عمل سمجھتا تھا نا، اللہ نے اس کے سبب سے مجھے معاف کر دیا اور مجھے بخش دیا. وہ چھوٹا سا عمل کیا تھا؟ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ کتاب لکھ رہا تھا، حدیث لکھ رہا تھا، اتنے میں نا ایک جو ہے وہ چھوٹی سی مکھی، یہ جو مکھی اڑتی پھرتی ہے، آ کر میری قلم کی نوک پر بیٹھ کے روشنائی چوسنا شروع کر دی. تو میں نے یہ سمجھ کر، یہ گمان کر کے کہ اس کو پیاس لگی ہے، ہاتھ روک لیا، جب پیاس بجھائے گی تو اڑ جائے گی، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. بس اتنا گمان کرنا تھا، اتنا رکنا تھا، میرے اس عمل کے سبب سے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ اس کی مخلوق کے ساتھ یہ سلوک ہے. وہ بنی اسرائیل کی فاحشہ، ساری زندگی گناہوں کے اندر، ساری زندگی فحاشی اور یعنی کے اندر. کیا ہوا؟ پانی پینے اتری، پانی پیا، باہر آئی، دیکھا ہے کتیا کا چھوٹا سا بچہ ہے، پیاس کی وجہ سے بلگ رہا ہے. اب جب اس نے یہ عالم دیکھا تو وہ نیچے اتری، اپنا جوتا اتارا، پانی اس کے اندر ڈالا اور لا کر اس کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو پیغام بھیجا، اے میرے پیغمبر، اس عورت کو خوشخبری دے دو کہ رب
रब कायनात ने मेरी मखलूक से इस मोहब्बत की वजह से इसके सारे गुनाहों को मुआफ करके विलायत का मकाम अता कर दिया। भाई एक जानवर से ये सलूक करें तो मेरा रब फजल कर देता है, जो सबसे आला इंसान है। जब उसके साथ तेरा ये बहेव होगा, उसके साथ तेरा अच्छा सलूक होगा, बता तेरा रब कितना राजी होगा, बता तेरे रब का कितना फजल होगा। फरमाया तू दुनिया के अंदर दूसरों की मुश्किलात को आसान कर, हाजतों को पूरा कर। जब तू मुश्किल में होगा मेरा रब तेरी हाजतों को पूरा फरमाएगा, तेरी मुश्किलों को दूर फरमाएगा। तो आकाश कि ये मेरी बात हमारे दिल में उतर जाए, हाँ हम समझ लें कि वाक़यातर एक इंसान जो हमारे यहाँ चला फिर रहा है, इसकी कितनी कदर है, कितनी अहमियत है। वो बेचारे अपनी खुशियाँ कुर्बान करके आज भी जो हमारी फोर्सेस के अहबाब हमारी सिक्योरिटी के लिए जो है वो लगे हुए हैं, तो हमारी क्या दुआओं के अंदर इतना भी हिस्सा नहीं है, हाँ, या कहीं पे सिक्योरिटी करने के लिए वो आते हैं तो हमारे पास इतना भी वक्त नहीं आपस में, तो हम सब मिलते हैं तो कभी इसके साथ भी मिले। हाँ, वो बेचारे जो ये जो हमारे महकमा ये सफाई से जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो आज के दिन वो सर जी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रख, किसी भी हमारी तो खुशियाँ हैं ना, हमारे साथ वो शरीक है कि नहीं है? भाई बोलो ना, शरीक है कि नहीं? सर जी किस चीज़ ने मोड़ा है? उनकी खिदमत करें ना, उनको ईद मिले, उनको मोहब्बत दें, उनको प्यार दें। वो हो सकता है यार अगर कोई बात मज़हब है तेरा मोहब्बत देने से ही अल्लाह उसको ईमान की दौलत दे दे। अखलाक तो अच्छे कर, ये तो मेरे नबी का हुक्म है ना, अपने अखलाक अच्छे कर। हाँ, उसके साथ हमने क्या करना होता है सर जी, वो आया है पानी के गिलास से कोई कमी नहीं आएगी, एक बोतल का गिलास पेश कर देंगे, कोई कम 150 अगर खिदमत कर भी देंगे वो कोई कमी, तुसी तनख्वाह नहीं लेंदे, तुसी पैसे नहीं लेंदे। हाँ भाई ठीक है, वो आज के इस दिन के अंदर जो है वो हमारे साथ हमारी जो है यूँ समझे हमारे लिए आसानियाँ कर रहे हैं ना, तो मेरे भाई कोशिश करें कि हम भी उनके साथ ताउन करें, उनके साथ बिहेव। और दूसरी बात, सफाई निसफ ईमान है। अपने मोहल्ला, अपना गांव, इसको आलूदगी और अपने मुल्क को आलूदगी से बचाने के लिए वो बेचारे मसाजिद के अंदर अनाउंसमेंट करवा रहे हैं ताकि हमें शऊर मिले। तो सर जी आप उनसे राब्ता करें, राब्ता करके अपनी जो भी आलाइशें हैं ना आप उनके हवाले करें, आप उनको दें, आप उनको पकड़ाएं कि ये भाई ये आप ये नहर के ऊपर फेंक के जाना, ये जनाब वो गली के अंदर बाहर वो फेंक देना, वो उससे बेजार कौन होगा सर जी? ताफुन फैलेगा, बीमारियां फैलेंगी। हाँ, तो आएँ अपने इन इदारों की सेहत के लिए भी हम दुआ करें और हम सब तमाम मुसलमानों की खैर व आफियत के लिए भी दुआ करें। और अल्लाह की जनाब में हम ये भी दुआ करते हैं मालिक हम सब को एक दूसरे का हमदर्द बना दे, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़े सीधी फरमा लें।